اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ گرلز اپر پرائمری اسکول بٹاگن زون ماور کی 6ٹھی جماعت کی عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 15 ستمبر 2020 عیسوی، دن ہے منگلوار۔ ہمارا مضمون اردو اور ہمارا موضوع ہے اسم معرفہ کی اقسام۔ پیارے بچوں، ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا، پھر پڑھیں اسم کی قسمیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کسی خاص اسم کو ہم کہتے ہیں، کسی خاص جگہ، چیز یا شخص کا نام ہو تو اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ اگر عام اسم ہو، عام چیزوں کے لیے جو استعمال ہو، عام جگہوں یا اشخاص کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں، جیسے لڑکے، گاؤں، شہر، کتاب، یہ سب کے سب اسم عام ہیں، یا ان کو ہم اسم نکرہ بھی کہتے ہیں، عام چیزوں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ جبکہ جو اسم معرفہ ہے، جب کوئی خاص ہو، خاص چیز ہو، خاص جگہ ہو یا خاص شخص کا نام ہو تو اس کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اسم معرفہ کی اقسام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسم معرفہ پہلے تو پتہ آپ کو میں نے بتایا، وہ اسم جو کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کا نام ظاہر کرے۔ اسم معرفہ کی اقسام، اسم معرفہ کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ 4 اقسام ہیں اس کی، اسم معرفہ کی۔ پہلے کو کہتے ہیں اسم علم، دوسرا اسم ضمیر، تیسرا اسم اشارہ اور چوتھا اسم موصول۔ تو اسم علم کیا ہے؟ اسم علم اصل میں یہ اسم معرفہ ہے، خاص جگہ، خاص چیز، خاص شخص کا نام، اسی کو اسم علم بھی کہتے ہیں اور اس کو اسم معرفہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اسم اصل میں اسم معرفہ ہی ہے، جو کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کا نام ہو۔ مثلا سری نگر ایک خاص شہر کا نام ہے، ہر شہر کو ہم سری نگر نہیں کہہ سکتے ہیں، ایک خاص شہر ہے تو اس کو، جس کا نام سری نگر ہے، یہ اسم علم کہلائے گا۔ یا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد اقبال جو ایک خاص شاعر ہے، مشہور شاعر ہے برصغیر ہند و پاک کے، تو یہ اسی شاعر کا نام ہے، دوسرے شاعر کو ہم یہ نام نہیں دے سکتے ہیں۔ شاعر تو کسی بھی شاعر کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیں تو یہ ایک خاص شاعر بن گیا، تو اسم علم کہلائے گا۔ یا اسی طرح کوئی ہمالیہ، ایک خاص پہاڑی کا نام۔ پہاڑ تو بہت سارے ہیں، بہت سارے پہاڑ ہیں جو پائے جاتے ہیں، چھوٹے بڑے، لیکن کوئی ہمالیہ ایک خاص پہاڑ ہے، اس کا اپنا الگ مقام ہے۔ تو اس خصوصیت کی وجہ سے ہم کوئی ہمالیہ جو یہاں پر اسم لکھتے ہیں، اس کو اسم علم میں گردانتے ہیں۔ تو دوسرا ہے اسم ضمیر، دوسرا قسم جو ہے اسم معرفہ کی، وہ اس کو کہتے ہیں اسم ضمیر۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ بولا جائے۔ مثلا یہاں پر کچھ مثالیں ہیں۔ امجد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ ہر روز سکول آتا ہے۔ پیارے بچوں، جب ہم کوئی کلام کرتے ہیں، آپ آپس میں کبھی بات چیت کرتے ہو، تو آپ کسی تیسرے شخص کے بارے میں جب بات کرتے ہو تو بات کرنے کے دوران اگر آپ اس کا نام بار بار لیتے جاؤ گے تو سننے والا اکتا جائے گا اور اس کلام میں وہ چاشنی نہیں رہے گی۔ اس لیے ہم وہاں پر ایک بار اس کا نام لیتے ہیں، پھر اس کے نام کے بجائے ہم دوسرے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں، وہ الفاظ بھی دراصل اسی کے نام کو ہی ظاہر کرتے ہیں، اسی کا اسم کے بجائے وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو ہم ضمیر، اسم ضمیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کبھی کہتے ہو غلام رسول آج کھیلنے نہیں آئے گا کیونکہ وہ تھک گیا ہے۔ آپ کہہ سکتے تھے کیونکہ غلام رسول تھک گیا ہے، لیکن دوبارہ غلام رسول کا نام لینے کے بجائے آپ وہاں پر لفظ وہ استعمال کرتے ہو، تو یہ جو یہاں پر یہ لفظ وہ بن گیا، یہ اسم ضمیر بن گیا۔ جب نام کے بجائے کوئی دوسرا الفاظ، یہ، وہ، اس، یہ سب کے سب الفاظ جو اسم کے جگہ بولے جاتے ہیں، ان کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے دیکھا امجد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، تو جو اسم ہے، اسم وہ امجد ہے، یہاں پر جو اسم استعمال ہوا ہے وہ امجد ہے، لیکن پھر ہم نے لکھا وہ ہر روز سکول آتا ہے۔ یہ وہ کس کو دکھاتا ہے؟ یہ امجد کے اسم کی جگہ ہم نے یہاں پر
استعمال کیا ہے. یہ لفظ وہ جو ہے یہ اس میں ضمیر بن گیا. اسی طرح دوسرے میں شائستہ سویری اٹھتی ہے، وہ روز دانت صاف کرتی ہے. شائستہ تو اس کا نام ہے، اسم ہے اس کا، لیکن یہاں پر پھر ہم شائستہ کی ہی بات کرتے ہیں، لیکن اس کا نام لینے کے بجائے یہاں پر پھر ہم یہ لفظ وہ استعمال کرتے ہیں. یہ لفظ وہ جو ہے اس میں ضمیر کہلاتا ہے. امجد اور شائستہ اسم ہے، اور لفظ وہ جو یہ میں نے انڈر لائن بھی یہاں پر کر کے رکھے، جن کے نیچے میں نے یہ خط کھینچ کے رکھا ہے، لفظ وہ جو ان کے ناموں کی جگہ استعمال ہوتا ہے اس میں ضمیر کہلاتا ہے. تو پھر ہوا اسم اشارہ، وہ اسم جو دور یا نزدیک کی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے. مثلا جب ہم اشارے کے ساتھ کسی کی طرف اشارہ کر کے اس کو بلاتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس اسم کو اسم اشارہ کہتے ہیں. یہ اشارہ ہم کبھی نزدیکی چیز کے بھی لیے لگاتے ہیں اور کبھی دور کے چیز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. وہ اسم جو دور یا نزدیک، یعنی دونوں دور ہو یا نزدیک ہو، تو اشارے کے ساتھ جب ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں تو اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں. مثلا یہ درخت سیب کا ہے، ہم درخت کی طرف اس وقت اشارہ کرتے ہیں تو یہ درخت سیب کا ہے. یہ لفظ جو ہے یہاں پر یہ کا استعمال ہوا، یہ نزدیک کا چیز ہے، درخت شاید ہمارے نزدیک ہے تو یہ یہاں پر ہم نے استعمال کیا. یہ لفظ درخت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کو ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں. وہ کتاب میری ہے، لفظ وہ جو ہے یہ کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور کتاب دور ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تبھی بولا جائے گا جب کوئی چیز ہم سے دور ہو. جب نزدیک ہو تو یہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ کتاب کی طرف ہم نے جو اشارہ کیا، جو دور ہم سے پڑھی، اس کے لیے ہم نے لفظ وہ استعمال کیا ہے، تو وہ بھی اس میں اشارہ کہلائے گا. اس لڑکے نے لڑائی کی، اس لفظ لڑکے کی طرف اشارہ کرتا ہے، کوئی خاص لڑکے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے لڑائی کی ہے. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں لفظ یہ، وہ یا اس جو اس جملے میں استعمال ہوا اس میں اشارہ ہیں. پھر وہ اس میں موصول، وہ اسم ہے کہ اس سے بننے والے نامکمل جملے کو جب تک دوسرا جملہ ملا کر مکمل نہ کیا جائے مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے. یعنی وہ اسم جب تک اس کے ساتھ اور کوئی بات سامنے سے نہیں ملائی جائے گی، جملہ تب تک پورا نہیں ہوتا ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم کہتے ہیں جس نے محنت کی، لیکن یہ پورا لفظ نہیں بنتا ہے ابھی. جس نے محنت کی کامیاب ہوا، یعنی اصل میں اس جملے کو تب ہی ہم مکمل کہہ سکتے ہیں جب ہم اس محنت کا کوئی پھل آگے نہیں دکھائیں گے. جس نے محنت کی کامیاب ہوا، تو یہ لفظ جس ہے اس میں موصول کہلائے گا، کیونکہ اس کا مطلب تب ہی پورا ہوتا ہے جب اس کے ساتھ آگے بھی ہم کچھ جملہ اور ساتھ لگائیں تاکہ یہ جملہ مکمل ہو جائے. اسی طرح یہ وہ کتاب ہے جس کی مجھے تلاش تھی. یہ وہ کتاب ہے، کون سی کتاب ہے؟ جب تک ہم یہ سامنے سے اس کا اور نہیں لگائیں گے، جس کی مجھے تلاش تھی، یہ مجھے تلاش تھی یہ اس جملے کو مکمل کرتا ہے. تو یہ لفظ جس ہے یہ بھی اس میں موصول ہے. جتنی محنت کرو گی اتنا زیادہ نمرات لو گی. جتنی محنت کرو گی، لفظ یہ جملہ واضح ابھی نہیں ہوتا ہے، اتنے زیادہ نمرات لو گی. اب یہ واضح ہو جاتا ہے، لفظ جتنی یہاں پر ہے یہ اس میں موصول کہلائے گا. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں لفظ جس اور جتنی اس میں موصول ہیں. پہلے بچوں امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.